بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری پیاری بہنوں، ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ ٹھیک ہوگی اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک ہی رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں تاکہ میرا اور آپ کا جو سلسلہ ہے وہ قائم رہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ میں جو چیزیں پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کو میں دوبارہ شیئر کروں۔ یہ شرٹ جو تھی یہ بہت زیادہ پسند کی گئی ہے، یہ کام بہت زیادہ، اس کی فرمائشیں بھی آئی ہیں، ریکویسٹ بھی آئی ہے کہ دوبارہ سے اس شرٹ کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے دکھایا جائے تاکہ دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے۔ ویسے تو میں نے اس کا حرف بہ حرف ایک ایک ٹانکا میں نے بنا کر دکھا دیا تھا، لیکن پھر پوری شرٹ بھی دوبارہ سے دکھائی تھی فرمائش پر۔ اور یہ ٹانکا جو ہے یہ انتہائی ایزی ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ پسند بھی کیا جاتا ہے کیونکہ اسے بنانا آسان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ کیونکہ لان وغیرہ، کاٹن وغیرہ کی جو شرٹس ہوتی ہیں عموماً گرمیوں میں ہم لوگ ذرا چاہتے ہیں کہ ہلکا پھلکا سا کام ہو، پرنٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں یا سادہ لان وغیرہ، کاٹن وغیرہ پہ ہم یہ چیزیں بنانا پسند کرتے ہیں کیونکہ گرمی کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر گرمی ہوتی ہے، اور گرمی کی وجہ سے ہمیں زیادہ ہیوی جو ڈریس ہے وہ ہم نہیں پہن سکتے، گرمی کی وجہ سے ہم افورڈ کر سکتے نا، گرمی کی وجہ سے۔ ظاہری سی بات ہے، اب لیڈیز نے، عورتوں نے کچن میں بھی جانا ہوتا ہے جو کہ ان کا اولین ان کا جو فریضہ ہے جو انہوں نے انجام دینا ہوتا ہے، اولین عورتوں کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ کچن ہوتا ہے، اور 3 ٹائم جو ہے وہ انہوں نے کچن میں جانا جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے ان کا۔ تو اس وجہ سے پھر اتنے زیادہ ہیوی جو ڈریسز ہیں وہ نہیں پہنے جا سکتے کچن میں وغیرہ میں، یا ویسے بھی عام طور پر گرمیوں میں ہلکے پھلکے سے فنکشن چلتے ہی رہتے ہیں، کوئی گیدرنگ ہے فیملی میں، یا کوئی قرآن خوانی وغیرہ ہے، یا کوئی ہلکی پھلکی برتھ ڈے پارٹی ہے، یا کوئی کسی قسم کی کوئی سیلیبریشن وغیرہ ہو جاتی ہے کسی کی رزلٹ کی خوشی میں، یا کوئی عمرہ وغیرہ سے آتے ہیں، تو اس قسم کے جو ہلکے پھلکے سے فنکشن چلتے رہتے ہیں زندگی میں معمول کے مطابق جو ہیں، ساتھ ساتھ یہ چلتے رہتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو فنکشن ہوتے ہیں تو ان پہ یہی ہوتا ہے کہ ڈریس خوبصورت بھی ہوں، اور جب ہم گرمی کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ڈریس جو ہیں وہ زیادہ ہیوی نہ ہوں، ہلکے پھلکے ہوں۔ لیکن ظاہری سی بات ہے، اب یہ بھی ایک فطرتی خواہش ہے کہ یہ ایک فطرت ہے ہماری کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بھی لگیں اور خوبصورت بھی لگیں، اور لوگ جو ہیں وہ ہمیں مطلب اچھے نظر سے دیکھیں، مطلب برا نہ کوئی کسی قسم کا اثر پڑے، تاثر برا نہ پڑے، اچھا ہی لگے۔ خوبصورت لگنا اور خوبصورت نظر آنا اور خوبصورت دکھنا یہ سب کا بنیادی حق ہے۔ خاص طور پہ لڑکیاں، عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے کپڑوں کے معاملے میں ذرا زیادہ کانشیس ہوتی ہیں، ان کو ذرا زیادہ فکر ہوتی ہے اپنے کوئی بھی کہیں بھی فنکشن آ جائے۔ جہاں تک میرا اپنا خیال ہے یا میرا اپنا مشاہدہ یا تجربہ ہے کہ کوئی بھی فنکشن آتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں کپڑوں کا آ جاتا ہے کہ اگر شادی ہے یا کوئی ویسے ہلکا پھلکا تہوار ہے تو اس حساب سے یہ کون سا ڈریس اچھا رہے گا، اپنا بھی اور بچوں کا بھی، ساری فیملی کا ہی ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس حساب سے پھر یہ ٹانکا جو ہلکا پھلکا ہوتا ہے، اور لان وغیرہ، کاٹن وغیرہ کے کپڑوں پر ہم آسانی سے اور جلدی یہ بنا کر پہن لیتے ہیں۔ اب تو عید جو ہے نا وہ گرمیوں میں آ رہی ہے، کیونکہ ہم گرم علاقے میں رہتے ہیں، گرمی ہوتی ہے یہاں پر، تو اس حساب سے پھر عید جو ہے وہ تہوار ہے ہمارا ایک، تو ہم چاہتے ہیں کہ عید پہ خوبصورت بھی ڈریس ہوں، خوبصورت بھی ہوں اور پیارے بھی ہوں اور کمفرٹیبل بھی ہوں موسم کے حساب سے۔ تو اس لیے پھر یہ ٹانکا جو ہے یہ انتہائی مفید ہے، انتہائی جو ہے یہ سوٹیبل بھی ہے۔ اس حساب سے آپ یہ بلیک پر اگر یہی کلرز جو ہیں اگر آپ بلیک پر بنائیں تو بہت اچھا لگے گا۔ مجھے یاد ہے میری امی نے، جب میں چھوٹی سی تھی تو میری امی نے لیلن کا کپڑا ہوا کرتا تھا اس وقت، اس کے کپڑے پہ یہ جو بارڈر بنا ہوا ہے نا، اس پہ آپ آگے جا کے دیکھیں کہ وہ بارڈر گلے کے اوپر، بازوں پہ، اور شرٹ کے جو چاک ہوتے ہیں ان پہ، اور نیچے ٹراؤزر پہ، وہ نیچے جو ہوتا ہے ٹراؤزر کے جو پائنچے ہوتے ہیں وہاں پر یہ کڑھائی کی تھی، اور ساتھ میں اس کے پرنٹڈ جیکٹ تھی۔ وہ جیکٹ جو تھی وہ کلرز جو کڑھائی کے جو کلر تھے ان کے ساتھ میچنگ ہوئی بھی تھی، بہت پیارا وہ آرٹیکل ریڈی ہوا تھا اور بہت پسند کیا تھا میری ٹیچرز، میری جو فرینڈس تھیں ان سب کو بہت اچھا لگا تھا، اور 1-2 نے تو کاپی بھی کیا تھا وہ ڈیزائن،
اتنا پسند آیا تھا سب کو، اور مجھے وہ اب تک یاد ہے۔ بچپن کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نہیں بھولتے، وہ ہمیں یاد رہتی ہیں، جتنا بھی ہم کر لیں۔ بچپن جو ہے وہ ہمارے ذہن پہ ایک ایسے کہہ لیں کہ ایک اس طرح نقش ہو جاتا ہے کہ وہ یادیں جو ہوتی ہیں وہ مرتے دم تک ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل میں رہتی ہیں، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارا بچپن بہت خوبصورت تھا، بلکہ سب کو ہی لگتا ہے کہ بچپن کے دن جو ہوتے ہیں وہ ہمارے بہت خوبصورت اور خوشگوار دن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایج بہت پیاری ہوتی ہے۔ اس ایج میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی مزے کی بات یہ کہ کوئی ذمہ داریاں نہیں ہوتی گھر کی۔ سالن کیا بنانا ہے، کھانے میں کیا بنانا ہے، ہنڈیا میں کیا بنانا ہے، آج بچوں کو کیا دینا ہے لنچ میں، بچے جب آئیں گے بریک فاسٹ کیا دیں، صبح لے کے جائیں گے، اور جب آئیں گے چھٹی کر کے تو بچوں کو کیا دینا ہے، اور بچے جب ٹیوشن سے آئیں گے تب ہلکا پھلکا کیا دینا ہے، بچے جب کہہ رہے ہوتے ہیں ہلکی پھلکی بھوک میں کیا، یہ ساری ذمہ داریاں، اور صبح جلدی اٹھنے کی ذمہ داری جو ہوتی ہے کہ جلدی اٹھنا ہے اور بچوں کو اسکول بھیجنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی گھر کی باقی افراد کی ذمہ داریاں، ٹائم پہ برتن دھونے ہیں، ٹائم پہ کپڑے استری کرنے ہیں، کپڑے دھونے ہیں، صفائی کرنے، گھر کے بہت سارے کام کرنے بھی ہیں یا کروانے بھی ہیں میڈ سے، یہ دونوں ہی ضروری ہیں ذمہ داریاں۔ اگر ہم خود کر رہے ہیں وہ زیادہ مشکل محنت والا کام ہے، اور اگر ہم نے کروانے ہیں تو بھی وہ جو ہے وہ میڈ سے کروانے ہیں تو بھی وہ ایک ذمہ داری والا کام ہے۔ ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں انسان کی گزرتی ایج کے ساتھ۔ تو بچپن ہم سب کو اس لیے خوبصورت لگتا ہے کیونکہ بچپن میں ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، اپنی ذات کی ذمہ داری ہوتی ہے، اپنی حد تک ہوتی ہے۔ رات کو تھک ہار کے سوئیں، صبح اٹھیں، ناشتہ کریں، کھائیں پئیں اور اسکول چلے جائیں یا پھر اسپارہ پڑھنے چلے جائیں، اور باقی جو ہمارے پاس جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم خوب کھیلیں، اتنا کھیلیں کہ کھیلتے ہی رہیں، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ تو کھیلتے کھیلتے میرا جو ہے ایک جو میرا ڈیزائن تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ اب میرا نیا جو ہے وہ سٹائل شروع ہوتا ہے، جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی میں نے بہت نیو طریقے سے اور بہت محنت اور بہت خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے۔ یہ بھی ڈیزائن اس میں میں نے کیا کیا ہے، اس میں نے 3 ٹہنیاں جو تھی وہ ڈرا کی ہوئی تھیں، اور پھول جو میں اس میں بناؤں گی وہ میں ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بناؤں گی۔ سوئی کے اوپر ہم کاج ٹانکا بنائیں گے، اور باقی جو ہیں پتیاں ہوں گی وہی والے طریقے سے، اور ٹہنیاں جو میں بنا رہی ہوں وہی ہیں۔ بہت خوبصورت یہ پھول بنتا ہے۔ یہ آپ کشن وغیرہ پہ، تکیوں وغیرہ پہ، بیڈ شیٹس وغیرہ پہ، اور چارپائیوں کی جو چادریں ہوتی ہیں ان پہ آپ بنائیں، بہت اچھا لگے گا۔ پہلے تو جو کور وغیرہ ہوا کرتے تھے نا پیٹیوں وغیرہ کے، ان کے اوپر بھی یہ ڈیزائن بہت بنا کرتے تھے۔ اب تو اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے، شکر الحمدللہ کہ اب بہت کم ہو گیا ہے، ورنہ پہلے تو ایسے سجا کر رکھا کرتی تھیں۔ آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، خاص طور پر جو دیہاتوں میں عورتیں رہا کرتی تھی نا، یقین کرے ہماری جو بزرگ خواتین ہوا کرتی تھیں، ہمارے جو ظاہری سی بات ہے سب کے ننیال ددیال جو ہوتے ہیں وہ گاؤں میں ہی پائے جاتے ہیں عام طور پر زیادہ جو ہے۔ تو ہم لوگوں نے پھر اپنے ان بڑے خاندانوں میں یا بڑے گھروں میں کہہ لیں دیکھا ہوا ہے کہ ایسے ہماری جو نانیاں دادی اماں ہوا کرتی تھی، انہوں نے ایسے سفید وہ کور ہوا کرتے تھے پیٹیوں کے، ان کے اوپر خوبصورت کڑھائی ہوا کرتی تھی، اور ان کو دھو کے چمکا کے نیل دے کے ان کو پریس کر کے ان کو استری کے ساتھ اچھی طرح ان کو نیٹ کر کے ان کو پھر انہوں نے پیٹیوں کے اوپر وہ جو ہے بچھایا ہوا ہوتا تھا۔ اور جو پتہ ہے وہ جو شیلفیں بنی ہوا کرتی تھی، کمروں میں بنی ہوا کرتی تھی، اور اس شیلف کے اوپر جو ہے کپڑا بچھا کر، سفید کلر کا کڑھائی والا کپڑا بچھا کر اس کے اوپر برتن سجے ہوا کرتے تھے، اسٹیل کے گلاس، اسٹیل کی پلیٹیں، اسٹیل کے جگ، ایون کہ اسٹیل کے کپ اور پرچیں بھی ہوا کرتی تھی۔ میری امی جان کے تو ابھی تک پڑے ہوئے ہیں اسٹیل کے کپ اور پرچیں، اور یقین کریں ایک دفعہ مجھے بڑا شوق آیا کہ میں امی کے برتنوں میں چائے پیوں۔ ویسے تو چینی کے بھی تھے لیکن وہ تو ظاہری سی بات ہے اب ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن وہ جو اسٹیل کے تھے نا ان میں نے چائے تو ڈال لی، لیکن جب میں نے پی تو میرے ہونٹ جو تھے نا وہ جل گئے تھے، کیونکہ وہ اسٹیل کے ہوا کرتے ہیں نا، تو اسٹیل تو ظاہری سی بات ہے جب اس میں گرم چائے ڈلے گی تو وہ گرم ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے توبہ کر لی تھی، اور ان جو کپ تھے ان کو ہم نے پھر وہ شوکیس کی زینت ہی بنا کر رکھا ہوا ہے، ابھی تک ان کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ استعمال کے قابل تو ہوتے ہی نہیں، بس وہ پتہ نہیں پھر ماں باپ کیوں اپنی بیٹیوں کو اتنا زیادہ جہیز جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اس میں اس قسم کی چیزیں دینا وہ اپنی اولین ذمہ داری سمجھتے ہیں۔
تو اس قسم کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو میرے ذہن میں آتی رہتی ہیں. ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی کہ پرانے وقتوں کے جو لوگ ہوا کرتے تھے, وہ جو آنٹیاں, امائیں, دادیاں ہوا کرتی تھیں, وہ ایسے گھروں کو چمکا کے رکھتی تھی. اس وقت تو اتنا الیکٹرک جو چیزیں تھیں ان کا بھی اتنا ٹرینڈ نہیں تھا. اب تو آٹومیٹک مشینیں وغیرہ ساری چیزیں آ گئیں. اس وقت تو یہ سہولتیں بھی نہیں تھیں, اور وہ ہاتھوں کے ساتھ اپنے کپڑے جو ہیں واش کیا کرتی تھی, اور مانج کے کپڑوں کو نکھار کے ایسے وہ چمک ہوا کرتی تھی. ان کے جو چھاڑے وغیرہ, جو ان کے کور وغیرہ ہوا کرتے تھے ان میں, تو وہ ایسے وہ انہوں نے بچھائے ہوئے ہوتے تھے سجا کے, وہ کہ دیکھ کے دل خوش ہو جایا کرتا تھا. لیکن اب ہم جو ہیں, ہمارے پاس اتنا شاید ٹائم نہیں, یا یوں کہہ لیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہڈ حرام ہو گئے ہیں, تو ہمیں اپنے گھر کے عام کام بھی جو ہیں وہ کرنے مشکل لگتے ہیں. وہ بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کام والی مل جائے تو ہم اسی سے سارے کروا لیں, لیکن وہ جو محبت اور جو خلوص ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے گھر کے کام کرنے میں, وہ چیز جو ہے وہ میڈ کے پاس نہیں ہوتی. یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم پیسوں سے بھی نہیں خرید سکتے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے اندر ہوتی ہیں, جو ہم خود اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے محبت سے خلوص سے کریں گے, وہ میڈ نہیں کرے گی. یہ حقیقت ہے. ہاں, مجبوری ہے کہ ہم نہیں کر سکتے, اب زیادہ برڈن ہو گیا ہے, گھروں میں زیادہ کام ہو گئے ہیں, یا جو بھی ہے, یا ہم جو ہیں وہ کام چور ہو گئی ہیں, یا جو بھی ہے, ہم نہیں ہوتے تو پھر ہم جو ہے وہ میڈ کا سہارا لیتی ہیں. چلیں ٹھیک ہے, جن کے پاس ہے میڈ بھی, یا جو افورڈ کر سکتے ہیں, جو رکھ سکتے ہیں, وہ بھی میڈ سے بھی فائدہ اٹھایا, چاہے اپنی جان یا اپنی صحت ہی جا سکتی ہے. تو پھر بندہ کیا کرے, اب تو گھر تو چلانا ہی ہوتا ہے نا, گھر کے کام تو ساتھ ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں نا. ہماری صحت ہے یا نہیں ہے, لیکن گھر میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. گھر کے برتن بھی دھونے والے ہیں, اور گھر کے کام بھی کرنے والے ہیں, کھانا بھی بنانا ہے, کچن میں سب کچھ کرنا ہوتا ہے ہم نے, تو وہ تو پھر سب کچھ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے. تو وہ میں بات کر رہی تھی کہ کیسے وہ سجا کر رکھا کرتی تھیں اپنے گھر کو. اب بھی ہم کوشش تو ہم عورتوں کی بھی ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے گھر کو سجائیں, لیکن شاید تھک جاتی ہیں ہم, اس لیے ہم ایسا نہیں کر پاتی. تو اب دیکھیں, میں آپ لوگوں کے سامنے جو بنا رہی ہوں, سوئی کے اوپر میں نے جو ہے چھوٹا سا اسٹار ڈالا تھا, اور اس کے اوپر میں نے کاج ٹانکے کو بنایا تھا. تو اس طرح کرتے کرتے وہ ابھرا سا ڈیزائن بن جاتا ہے. دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ ڈیزائن. کاج ٹانکا کہتے ہیں اس کو, یہ جو میں نے بنایا ہے. تو اس کے ساتھ ہی اب میری اگلی جو ہے وہ شرٹ ہے, جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. شرٹ کے اوپر کافی زیادہ یہ کام ہے. اس میں بھی وہی سٹائل ہے جو پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ سوئی کے اوپر سٹرا ہے, لیکن ادھر میں سٹرا نہیں ڈالوں گی, کیونکہ ادھر میں سٹرا کے بنا بنا رہی ہوں. میں نے ذرا تھوڑا سا باریک سا بنانا تھا, وہ ڈیزائن ہی ایسا تھا, تو میں نے باریک بنانا تھا, لہٰذا میں نے سٹرا نہیں لیا. میں نے ایسے ہی سوئی کے اوپر جو ہے وہ کاج ٹانکے کو بل دیا, جیسے کہ پہلے دیا کرتے تھے ہماری جو امیاں ہوا کرتی تھی, وہ پشم کے ساتھ بنایا کرتی تھی نا, اون کے ساتھ بنایا کرتی تھیں جرسیاں, سویٹر وغیرہ. تو اس طرح کنڈے ڈالا کرتی تھی, ان کو ان کی زبان میں کنڈے کہا کرتے تھے. تو اس میں پشم کے ساتھ ہوتے تھے. تو میں نے بھی بہت بنائے ہوئے تھے. میں بھی اپنی امی کو دیکھ کر سلائیاں اٹھا کر اور پشم لے کر میں بھی بیٹھ جایا کرتی تھی. اور چھوٹی چھوٹی سی چیزیں مجھے بھی بڑی یاد ہے, میں نے بھی بنائی ہوئی ہیں. اپنی گڑیا کا چھوٹا سا اسکارف, اور پٹیاں سی سیدھی سی, اور اس قسم کی چیزیں بنتی رہتی تھی. اچھا لگتا تھا, کیونکہ جو ماں کر رہی ہوتی ہے تو وہ چیزیں بچیاں بھی وہی چیزیں بچوں میں بھی آ جاتی ہے. اگر ماں کو سلائی کڑھائی کا شوق ہے تو بچیاں بھی ضرور سوئی دھاگا اٹھا کر پاس بیٹھ کے کریں گی. اور اگر ماں کو کوکنگ کا شوق ہے, کوکنگ میں وہ دلچسپی رکھتی ہے, تو بچیوں میں بھی یہ چیز پیدا ہوگی, بچیوں میں بھی یہ اثر آئے گا تھوڑا بہت ماں کا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ فلاں جو بچی ہے اس کے ہاتھ میں اس کی ماں کا ذائقہ ہے. تو ماں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے, ماں کے ہاتھ میں جو ذائقہ ہوتا ہے, وہ کسی حد تک بچیوں میں بھی آ ہی جاتا ہے, اگر بچیاں دل سے بنائیں, جیسے ماں کچن میں بنا رہی ہوتی. اچھا, ایک اور بات میرے یہاں پر ذہن میں آئی تھی کہ ہم مائیں جو ہوتی ہیں, ہم خود جو کام اچھے طریقے سے کر رہی ہوتی ہیں, ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم بچوں سے وہ کام کرواتی ہیں, یا اپنی بچیوں یا بچوں سے وہ کام کرواتی ہیں, تو وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کرتی. جتنا بھی ہم ان کو گائیڈ کریں, جتنا بھی ہم ان کو کچن میں بھیجیں, ایسے کرنا, لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مسٹیک کر دیں گی, اور بات آ جاتی ہے ان کی ڈانٹ پر. پھر بیچاریوں کو ڈانٹ پڑتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم ان کو کہہ دیں کہ کچن سارا نیٹ اینڈ کلین کر کے برتن جو ہے واش کر دو اور کچن کو صاف کر دو, لیکن پھر بھی وہ بیچاری سارا کر دیں گی, سالن وغیرہ جو پڑا ہوگا وہ فریج میں رکھنے والا رہ جائے گا. جب ہم آ کر دیکھتی ہیں تو ہم کہتی ہیں کہ سارا کچھ کر دیا, سالن تو فریج میں رکھا نہیں. تو وہ کہہ دیتی ہیں آپ نے کون سا مجھے کہا تھا,
مطلب اس بات پہ پھر ہم ان کو ڈانٹتی ہیں کہ ضروری ہی نہیں سب کچھ ماں نے ہی کہنا ہوتا ہے، یہ جنرل چیزیں ہوتی ہیں، یہ بچیوں کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ رات کو جب ہم نے سونا ہے تو جو سالن وغیرہ یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیزیں کچن میں پڑی ہوتی ہیں، پہلے نمبر پہ تو ان کو ڈھانپ کے رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد اگر وہ گرمی کا موسم ہے یا وہ باہر رکھنے والی نہیں تو اس کو ہم نے اٹھا کے ڈھانپ کے کسی ڈبے میں ڈال کے ہم نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے۔ تو بچیاں کہتی ہیں آپ نے تو ہمیں کہا نہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ ماں بھی بیچاری اکتا جاتی ہے کہ ایک ایک لفظ آپ لوگوں کو ہم نہیں بتانا ہے، کوئی خود بھی اپنے کر استعمال کر لیا کرو۔ لیکن دیکھیں ویورز، اگر ہم بچیوں کی طرف سے سوچیں نا، میں بھی کبھی کبھی ڈانٹ دیتی ہوں لیکن میں بعد میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ ہم اگر اس ایج میں پہنچ چکی ہیں تو ہم نے بھی بہت ساری غلطیاں کی ہیں، ہم نے بھی اپنے ماں باپ سے ڈانٹیں کھائی ہیں اور ہم نے بھی غلط کام کیے ہیں، ہم نے بھی دودھ وغیرہ بوائل کر دیا یا سالن وغیرہ ہم سے جل گیا یا روٹیاں جل گئی یا کبھی آٹا گوندتے وقت ہم سے آٹا جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ اس قسم کے سارے معاملات ہم کر کے تو ہی ہم ایک تجربہ کار عورت بنتی ہیں، کچن سنبھالنے والی یا پورا گھر سنبھالنے والی۔ تو وہ تو بچیاں ہیں، ابھی ان کی کیا ایج ہوگی، 10 15 20 سال ان کی کیا ایج ہوگی، وہ بھی اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ ہی سیکھیں گی نا، آہستہ آہستہ وہ بھی تبھی سیکھیں گی، غلطیاں کر کے ہی وہ بھی سیکھتی جائیں گی، اور جب وہ ہم تک ہماری ایج تک پہنچیں گی یا ہم ہمارے جتنے وہ کام کریں گی تو ان کو بھی بہت چیزوں کی سمجھ آ جائے گی۔ تو انسان سیکھنے سے ہی سیکھتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم ان کو ڈانٹتے ہیں یا جب ہم ان کو کوستے ہیں کہ آپ نے ایسے نہیں کیا تو شاید ہم غلطی پر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بیچاریاں اپنی عقل کے حساب سے یا اپنے تجربے کے حساب سے ہی کام کرتی ہیں، جتنا وہ کر سکتی ہیں وہ کر دیتی ہیں۔ تو ہم ماؤں کو بھی تھوڑا سا ٹریننگ کی اور تربیت کی ضرورت ہے کہ ہم بھی ذرا تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کھولا رکھیں، اتنا زیادہ ڈانٹنا یا اتنا زیادہ جو ہے وہ پریشر میں رکھنا بچوں کو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ بچوں کی پڑھائیاں بھی کافی زیادہ ٹف ہیں آج کل، جو سلیبس وغیرہ ہیں۔ تو ہماری جو پڑھائیاں ہوا کرتی تھی وہ ذرا ایزی ہوا کرتی تھی، لیکن آج کل کی پڑھائیاں بہت ٹف ہیں، تو اس حساب سے بچوں پہ پڑھائی کا بھی برڈن ہوتا ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں جیسے ہم نے اپنے ماں باپ کو، ہم نے اپنی فیملی کو سپورٹ کیا تھا، ہم نے اپنا گھر سنبھالا ہوا تھا، کام وغیرہ کرتی تھی سارا اور پڑھائی بھی کرتی تھی، ویسے ہی ہمارے بچے بھی کریں، لیکن ایسا امپاسبل نہیں ہے۔ ہمارا اپنا دور تھا، ہمارا وقت گزر گیا۔ تو آج کل کی بچیاں ہیں اگر تھوڑا بہت کام کر ہی دیتی ہیں یا کچن میں چلے ہی جاتی ہیں بیچاری، تو ان کو اتنا زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کر نہ وہ پہلے ہی ڈرا دیں کہ وہ دوبارہ سے یہ غلطی بھی نہ کرے کچن میں جانے کی۔ آہستہ آہستہ ان کو کام آتے ہی جائیں گے، آخر وہ بھی سیکھنے سے ہی سیکھیں گی، جیسے ہم نے سیکھا ہے آہستہ آہستہ ہی سیکھی ہیں ہم نے بھی ساری چیزیں۔ ایک بار غلطی کریں گی، 2 بار غلطی کریں گی تو پھر کبھی آ ہی جائیں گی ان کو بھی سمجھ کے ہم نے کیسے کام کرنا ہے، کیسے کچن کو نیٹ اینڈ کلین کر کے، اور جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیسے ہم نے سنبھالنی ہے، جو خراب ہونے والا سالن ہے وہ چیزیں ہیں وہ فریج میں رکھنی ہے، آٹا وغیرہ اس قسم کی، دودھ وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہم لوگ جو ہیں وہ فریج میں ہی رکھتے ہیں، وہ کچن میں نہیں رکھی جاتی۔ اور خاص طور پہ جو رات کو جب ہم نکلتے ہیں کچن میں تو تمام جو کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں، ایون کہ برتنوں کو بھی ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر پانی جو ہم نے پینا ہوتا ہے اس کو تو بالکل ڈھانپ کر کور کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ تو ویئرس، میرا جو ڈیزائن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ تمام جو اس میں ٹانکے بنے ہیں میں نے آپ لوگوں کو بنا کر دکھا دیے ہیں، پتیاں بھی میں نے بنانی سکھا دی ہیں، اور یہ جو پھول بنے ہوئے ہیں بڑے اور چھوٹے سے بھی میں نے بنا کر دکھا دیے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ مجھے اس ویڈیو کی، اس شرٹ کی بھی مجھے فرمائش آئی تھی کہ آپ بھی یہ شرٹ پوری دکھائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ شرٹ بھی میں اپنی کسی ویڈیو میں ریکارڈ کروں گی پوری شرٹ۔ اس کے بیک میں بھی کافی زیادہ کام ہوا ہے، اور اس کے فرنٹ پہ بھی ہے، اس کی بازوؤں پہ بھی ہے۔ یہ ایک بوتیک سٹائل ہے، یہ آرٹیکل جو ہے یہ بوتیک سٹائل کہتے ہیں اسے، ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے، یہ بہت پیارا ڈیزائن ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ پسند آیا، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا، آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا، آپ لوگوں نے ٹرائی کر کے دیکھنا ہے ضرور۔ تو اس کے بعد جو میری اگلی ویڈیو ہے جو کہ ایک بکے ہے، یہ جو ویڈیو ہے، یہ جو بکے ہے یہ ہم لوگوں نے اپنی ایک عزیزہ کے لیے بنایا تھا، جو ہماری باجی جان ہیں، ایک ان کا اپنا بھی چینل ہے، رفت فلانتھراپی، تو ان کا چینل ہے ماشاءاللہ سے، وہ بھی اپنے چینل پہ اچھا کام کر رہی ہیں، تو ان کے لیے بنایا تھا، اور میں نے اپنی ویڈیو میں یہ ان کو گفٹ، ایک قسم کا گفٹ بھی دیا تھا، کیونکہ پھول جو ہوتے ہیں نا، پھول محبت کی علامت ہوتے ہیں اپنے عزیزوں کے ساتھ۔ پھول کوئی بھی گفٹ ہو جائے نا، کوئی بھی خوبصورت گفٹ، کوئی بھی اچھا گفٹ ہو جائے، وہ محبت کی علامت ہوتا ہے، اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ گفٹ دینا جو ہے یہ سنت ہے۔
تو گفٹ دینا سنت ہے، تو جس طرح ہم اور بہت ساری سنتیں جو ہیں وہ اپناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان پہ عمل کریں، اور دوسروں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ کام سنت ہے، وہ کام سنت ہے، تو اس طرح گفٹ دینا بھی اور مہمانوں کی دعوت کرنا بھی، یہ ساری چیزیں ایک تو سنت ہے، دوسرا ان چیزوں سے محبت بڑھتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے بکے ہم نے ان کے لیے بنایا تھا، اپنی باجی جان کے لیے، تو ماشاءاللہ الحمدللہ ان کو بہت اچھا بھی لگا، ان کو بہت پسند بھی آیا، اور انہوں نے تھینک یو بھی بولا ہمیں بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے چینل کو بھی دین دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے چینل کو بھی دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، کیونکہ جو لوگ اپنی فیلڈ کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ ہونیسٹ ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ خواہش بھی یہی کرتے ہیں، ان کی وش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم کامیاب ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ تو محنت کرتے ہیں تو محنت کا ہم رزلٹ بھی اچھا ہی چاہتے ہیں کہ رزلٹ بھی اچھا آئے محنت کا۔ تو ایک تو ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، ہم کوئی بھی ہمارا مشغلہ ہوتا ہے، ہمارا جو ہابی ہوتا ہے، ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے اس ہابی میں، لیکن دوسرے نمبر پہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کا اس میں کیسا رسپانس ہوتا ہے، لوگ کیا رسپانس دیتے ہیں، لوگوں کو وہ چیز کیسی لگتی ہے۔ ہاں اگر کوئی خامیاں خوبیاں دونوں چیزیں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ، اگر کوئی چیز کسی کو نہیں بھی اچھی لگتی تو وہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی یا ہمیں اچھی نہیں لگی، تو آپ ذرا تھوڑا سا چینجنگ کریں یا تھوڑی سی کوئی اس میں امپروومنٹ لے کر آئیں۔ تو میرے خیال میں جس نے کام کرنا ہوتا ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کی غلطیاں نکالی جائیں، اس کی خامیاں نکالی جائیں، تاکہ وہ اپنی دوبارہ اصلاح کرے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کون سی چیز آپ لوگوں کو اچھی لگی، کون سی چیز نہیں اچھی لگی، جتنا ہو سکے۔ تو اس لیے ہم نے یہ بکے جو ہے یہ ان کے لیے بنایا تھا ماشاءاللہ سے۔ تو آپ بھی یہ کسی کو گفٹ دینے کے لیے، دیکھیں بازار سے بہت سارے گفٹس مل جاتے ہیں، ہر چیز اویلیبل ہے بازار میں، برانڈیڈ بھی اور ایکسپینسو بھی اور کم قیمت پر بھی، ہر طرح کی، لیکن جو گفٹ آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں کسی کو دینے کے لیے، یا ویسے آپ کسی کے نام بنا دیں کہ یہ ہم نے ان کے نام بنایا ہے، ان کو گفٹ کرنا ہے، تو یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہیں وہ محبت کا باعث بنتی ہیں کسی کے دل میں، اگر آپ چاہتے ہیں خلوص اور محبت کا باعث بنتی ہیں۔ دیکھیں اب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، اچانک سے آیا یا بتا کر آیا، جیسے بھی آئے، مہمان ہر قسم کے ہی مہمان ہوتے ہیں، چاہے بتا کر آئیں یا بغیر بتائے، تو مہمان آتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے ہیں، سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، ڈائننگ ٹیبل کو، دسترخوان کو ہم سجاتے ہیں، پھر ہم مہمان آتا ہے، ہم مہمان کو کہتے ہیں یہ کھائیں یہ کھائیں، تکلف نہ کریں، اور اپنے محبت اور اپنی خلوص کا ہم ثبوت دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے وہ ہماری محبت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں بازار سے بھی ارجنٹ کھانا بھی آرڈر کرنا پڑتا ہے، اچانک بھی مہمان آ جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ہماری بھی مصروفیت کوئی ہو جاتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کبھی نہیں بھی طبیعت ٹھیک ہوتی، تو خلوص تو ہمارا دونوں میں ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم بازار سے آرڈر کر رہے ہیں، آن لائن منگوا رہے ہیں، تو اس میں بھی ہمارا یہ نہیں کہ ہم مطلب جان چھڑا رہے ہیں، یہ بات نہیں ہوتی، لیکن وہ بات آ جاتی ہے کہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں کسی کے لیے، دسترخوان سجاتے ہیں خلوص سے، محبت سے، اور پھر ہم اس سے کھلاتے ہیں پیار اور محبت سے، یہ بھی کھائیں وہ بھی کھائیں، اور پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہماری تعریف بھی کرے ہمارے خلوص کی، تاکہ ہم نے جو کچن میں اتنی دیر کھڑے ہو کر، گرمی ہے یا سردی ہے، جس طرح بھی ہم نے کچن میں کھڑے ہو کر محنت کی، اتنا خلوص اور محبت کے ساتھ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مہمان کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، تو ہم نے اتنی جو محنت کی ہے، تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ وہ مہمان بھی ہمارے ساتھ مخلص ہی رہے، اور مہمان بھی ہمارے کھانوں کی تعریف کرے اور ہم سے خوش ہو کر جائے۔ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ مہمان ہم سے خوش ہو کر جائے، اس کی خاطر مدارت میں کوئی ہم سے کمی نہ رہ جائے، تو ہم مکمل طور پر ہمارے یہی ہوتی ہے کہ وہ ہم سے خوش ہو کر جائے۔ تو یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم جو اپنے ہاتھوں سے کوئی بھی کام کرتے ہیں، یا کچھ بھی، اگر ہم کوئی ڈریس اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے جب ہم پہنتے ہیں، تو جب ہم دوسروں کو دکھاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، لیتے ہیں، پہنتے ہیں، تو ہم شیئر کرتے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، آس پاس والے ہمسائے اور دوستوں کے، سب کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں، اور پھر ہم خواہش بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ وہ ہماری تعریف ہی کرے، ہمیں سراہے، ہماری پسند کو یہی کہے کہ ہم نے اچھی شاپنگ کی ہے، نہ کہ وہ ہمارا دل توڑے یا یہ کہہ دے کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہے، یہ تو تم مہنگا لے آئی ہو، یا یہ برانڈ کا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی چیزیں، یہ تو پھر ہمارا دل ہی ٹوٹے گا نا اس قسم کی باتوں سے۔ تو اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر ڈریس وغیرہ کی شاپنگ کرنے تک اور کڑھائی وغیرہ تک جب بات آ جاتی ہے، تو پھر ہم یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم اتنے خلوص سے، دیکھیں ایک ایک ٹانکے سے محبت چھلک رہی ہوتی ہے،
جب ہم اپنے لیے بناتے ہیں یا جب ہم کسی کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ایک ایک ٹانکے سے محبت، محنت اور خلوص چھلک رہا ہوتا ہے. ہم کسی کے لیے جب بناتے ہیں کوئی چیز، کسی کو گفٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری ایک محبت ہوتی ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں دوسرے بندے سے اچھا رسپانس ملے، وہ ہماری تعریف کرے اور دوسروں کے سامنے بھی ہماری تعریف کرے اور ہمارا دل نہ توڑے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے. میں نے ایک پنجابی میں شعر پڑھا تھا جو اب میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مسجد ٹا دے مندر ٹا دے ٹہ دے جو کچھ ٹہندا اے. مسجد ٹا دے مندر ٹا دے ٹہ دے جو کچھ ٹہندا اے، پر کسے دا دل نہ ٹائیں رب دلاں وچ رہندا اے. تو جتنا ہو سکے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے. کیونکہ جب کوئی کسی کا دل ٹوٹتا ہے، اگر وہ آپ کو نہیں کہتا، لیکن جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی آہ نکل جاتی ہے اس کے دل سے، تو پھر وہ پتہ نہیں وہ آہ آسمان پر فرش سے عرش تک جب وہ آ جاتی ہے تو پتہ نہیں وہ آہ کا کیا رب کی بارگاہ میں وہ کیا مطلب ہو جاتا ہے. تو جتنا ہو سکے دوسروں کی آہ لینے سے، دوسروں کے دل کی بددعا لینے سے جتنا ہو سکے بچنا ہی چاہیے. میرے سمیت سب کو یہی ضرورت ہے، ان چیزوں کی ہی ضرورت ہے کہ کوئی غریب مسکین اگر آپ کے بس پڑ جاتا ہے یا آپ کے آگے مجبور بے بس ہو جاتا ہے تو اس کی بے بسی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. کوئی بھی ہے اگر آپ کے سامنے کوئی بے بس ہے تو کوشش کریں کہ اس کی بے بسی کو جو ہے وہ اس کی کمزوری نہ سمجھیں اور اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. مطلب یہ کہ کسی کے ساتھ کوشش کریں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ رکھیں اور کسی کو ناحق تنگ نہ کریں اور کسی کو ناحق تکلیف نہ دیں. جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت ہی دے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، تاکہ ہماری وجہ سے کسی انسان تو کیا کسی جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے. کیونکہ ہم اس نبی کی امت ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ بھی اتنا اچھا رویہ رکھتے تھے. ان کی تو غیر مسلم بھی مثالیں دیتے ہیں، ان کے تو اخلاق سے غیر مسلم بھی ہیں جو ہیں وہ بھی متاثر تھے. تو مسلمانوں کا پھر کیا عالم ہوگا، مسلمان تو پھر کیا فدا نہ ہوں اس ذات پر، اس شخصیت پر، اس پرسنالٹی پر مسلمان فدا نہ ہوں تو پھر اور کیا کریں. جو پرسنالٹی جو ہمارے ہیرو ہیں جو وہ جو غیر مسلموں کے ساتھ ان کا اتنا اچھا رویہ تھا، تو ہمیں بھی اپنے جو یہ پروفٹ ہیں ہمارے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی ان کی لاج رکھنی چاہیے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان جیسا مکمل طور پر تو نہیں بن سکتے لیکن ان کی کوئی اچھی بات پر عمل تو کر سکتے ہیں نا، اچھا ثبوت تو دے سکتے ہیں نا، تاکہ جو دوسرے لوگ جو غیر مسلم ہیں ان کے سامنے جو ہیں سر اٹھا سکیں. اور ہمیں جیسے وہ ہماری تعریفیں کرتے ہیں، جیسے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم میری امت، کیونکہ ہمارے نبی جو تھے وہ زیادہ تر میری امت ہی کرتے تھے. تو وہ اتنا ہم پہ مہربان تھے، وہ ہم پہ ہمارے بارے میں اتنا جو ہے وہ سوچتے تھے، ہماری اتنی زیادہ فکر تھی. تو ہم بھی تھوڑا سا ان کے لیے کچھ کریں، کوشش کرنے کی، تاکہ روز محشر ہم ان کے سامنے جو ہے وہ سرخرو ہو سکیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے کہ ہم جس نبی کی امت ہیں وہ لاج رکھیں. روز محشر جب وہ ہماری شفاعت کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ شرمندہ نہ ہونا پڑے ان کے سامنے، ہماری جو ساری امت ہے، کیونکہ ان کو تو زیادہ تر اپنی امت کی ہی فکر رہی تھی. تو وہ نبی کا جو ذکر ہوتا ہے تو پھر درود پاک ہی پڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جو لمحہ درود پاک میں گزرے وہ لمحہ سب سے افضل ہی ہوتا ہے. تو کوشش کیا کریں، مجھے بھی خدا ہدایت دے اور آپ سب کو بھی کوشش کیا کریں کہ جتنا ہو سکے درود پاک جو ہے وہ زیادہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک ہدایت دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. شکر ہے الحمدللہ میرا پھول کمپلیٹ ہو گیا.